اچھا، ایک طرف یہ فلسطین میں جو جنگ چل رہی تھی، اس میں کافی لوگ سوچ رہے تھے یا کافی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اسرائیلی فوج نے یہ کیا ہے، اسرائیلی فوج نے کہ اسرائیلیوں نے بچوں کو ذبح کیا، اسرائیلیوں نے یہ کیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس میں سارے اسرائیلی فوجی نہیں تھے، وہاں کے لوگ خود تنگ ہے، یہودی کے جو ہے نا بچہ جوان ہوتا ہے 18 سال کا تو وہ فوج میں جانا لازمی ہو جاتا ہے، لیکن اسرائیل کی اتنی آبادی نہیں ہے، لوگ مرتے بھی، حماس ان کو مارتے بھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے تھے، ان کے پاس اسلحہ۔ اصل میں یہ یورپ یونین جو ہے نا ان کے پیچھے کھڑا تھا، ان کے فوجی اس میں شامل تھے، یعنی غزہ میں جو جنوسائیڈ ہو رہا تھا اس میں جو ہے نا یہ ان کے فوجی بھی شامل تھے۔ تو یہ کچھ ملکوں کے نام یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے منہ پہ بنے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے انسانیت کے خدمتگار ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کے پاسدار ہیں، اور ہم بچوں کے یعنی بہت پیارے، ہم بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو اس میں یعنی سب سے پہلا ملک جو ہے وہ ہے آپ کا ماشاءاللہ سے امریکہ۔ سب سے زیادہ اسرائیلیوں کے بعد جس نے فوجی اور ہتھیار بھیجے ہیں وہ ہے امریکہ، جس نے جنگ رکوائی، اور ہر جنگ ٹرمپ صاحب رکواتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہے اٹلی۔ اٹلی نے بھی بہت زیادہ فوجی اور ہتھیار بھیجے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہے برطانیہ، اس کے بعد ہے فرانس، کینیڈا اور ویتنام۔ یوکرائن کی افواج اس میں سر فہرست ہے، کیونکہ اس میں یوکرین میں خود اپنی جنگ چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ غریب ملکوں کی فوج بھی ان لوگوں نے کرائے پر ہائر کی تھی، جو کرائے کے لیے وہ لوگ مرتے تھے بیچارے، صحیح ہے نا۔ اچھا، ایک طرف یہ لوگ میڈیکل کے نام پہ ڈاکٹروں کو ادھر بھیجتے، دوسری طرف وہاں کے بچوں کو ریسکیو کرتے، اور پیٹھ پیچھے اس طرح کے جو ہے نا اسرائیل کو فوجی اور ہتھیار دونوں مہیا کرتے۔ تو اب لوگ خود اندازہ لگا لو کہ قرآن پاک کی کوئی آیات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔